تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اچھا بھائی، یہ ہماری مجلس کا یہ آخری سوال ہے۔ سوالات تو بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ یہ اور کبھی ہم لے لیں گے جو جتنے سوالات باقی ہیں، انشاءاللہ ہم کبھی اور ان سوالات کو آئندہ ہفتہ لے لیں گے۔ تو بہرحال یہ ہماری مجلس کا یہ آخری سوال میں لے رہا ہوں۔ کسی بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ دلی سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، میں ایک مسجد کا میں امام ہوں، وہاں پر امام پر مقتدی کی دشمنیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار وہ امام پر کھلے اعلان ڈانٹ دیتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ برائے مہربانی تھوڑا امام کے سلسلے میں اور مقتدیوں کے سلسلے میں آپ رہبری فرما دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ نام تو آپ کا نہیں بتاؤں گا، نام بتایا تو پھر وہ پریشانی آپ کے لیے ہوگی کہ یہی ہماری مسجد کے امام صاحب نے سوال کیا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں مولوی صاحب، ایک بات یہ ہے کہ بھئی امام، مسجد کا امام ہونا بھی بڑا عجیب منصب ہو گیا۔ آج بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی مسجدوں کے امام کو اتنا بے غیرت بنا دیا گیا، ہماری قوم نے اتنا بے غیرت بنا دیا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، بڑی افسوس ہوتا ہے دیکھ کر۔ امام کے ساتھ کبھی بھی ہمیشہ مفت معاملہ کیا جاتا ہے، پہلی بات۔ اور اسی طرح امام کا ہونا بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بڑا عجیب قسم کا آدمی، کوئی بات نہیں رہتی، خواہ مخواہ ایسے ہی بولتے رہتے۔ اور اسی طرح امام پر اپنی بیوی کا غصہ نکال کر ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ اپنی بیوی بچوں کا غصہ رہتا ہے، یہ بے وقوف آیا اپنے امام پر مسجد میں آیا، بغیر کسی مقصد کے ڈانٹ ڈپٹ کر دے رہا، اے امام صاحب آؤ ادھر، اے امام صاحب آؤ ادھر۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے ان کو؟ کیا سمجھ رکھا ہے؟ بعض امام کو، بعض اللہ والے بزرگان دین ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بہت تقوی پرہیزگار ہوتے ہیں، بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھی مسلیان بڑے عجیب طریقے سے بلاتے ہیں، اے آؤ امام صاحب ادھر آؤ، اے آؤ ملا جی، بڑے عجیب طریقے سے بلاتے ہیں۔ میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، یہ بڑے جلیل القدر صحابی، اور یہ مستجاب الدعویٰ بھی تھے۔ یعنی جب بھی دعا آسمان پر اٹھاتے تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے، فوراً اللہ ان کی دعا کو قبول کر دیتے تھے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ عشرہ مبشرہ میں بھی تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں کہ بھئی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ایسے صحابہ ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے، تو ان صحابہ کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اسی مجلس میں جنت کی بشارت سنائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے غزوات میں شریک تھے۔ یہ بہت جتنے بھی غزوات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ ہوئے تو ہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں یہ شامل ہوتے، اور بہت زبردست تیر انداز صحابی تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اللہ کے رسول ان کو اپنا ماموں بھی کہتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا امی و ابی کا، یعنی کہا کہ بھئی میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ یہ ایسے صحابی ہیں، یہ ایسے صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بھی حاصل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بڑی محبت بھی کرتے تھے۔ تو ان کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا، اور وہاں ایک مسجد میں وہ امامت کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسجد میں امامت، میں یہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں، جو خلیص قسم کے آج کل کمیٹی میں شرابی کمینے قسم کے حرامی قسم کے جو لوگ ہیں آج کل کمیٹیوں میں، داڑھی مونڈا ہے، بے وقوف انسان، میں بڑا غصے کو سنبھال لیتا ہوں، سنبھال رہا ہوں میں، یہ آج کل ان لوگوں کی حرکتوں کو میں جانتا ہوں بھائی، بہت ان کی حرکتوں کو میں جانتا ہوں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ بھی علماء کا مقام کیا ہے، ایک عالم دین کا مقام کیا ہوتا ہے، جو مصلی پر جو امام کھڑا ہے اس کا مقام اللہ اس کے رسول کے سامنے کیا ہے۔ یہ غلیظ، یہ کھڑمت اور یہ داڑھی مونڈا اور یہ حرام قسم کا کھانے والا انسان اور حرامی نسل کا، میں زبان احتیاط سے بات کر رہا ہوں، یہ حرامی نسل کا انسان ہوتا ہے جو علماء سے دشمنی کرتا ہے۔ جیسا کہ مفتی زرولی صاحب کا میں نے بیان سنا، حضرت کہ بھئی حرامی ہی ہوتا ہے جو علماء کی ناقدری کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ حرامی ہوتا ہے جو علماء کی ناقدری کرتا ہے اور جو علماء سے دشمنی کرنے والا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آتا ہے؟ تو حرامی قسم کا انسان ہے وہ جو علماء سے دشمنی کرتا ہے، علماء پر اپنی وجہ جتانے کے لیے علماء پر برا بلا الفاظ کہتا ہے، علماء کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ حرامی ہوتا ہے۔
تو بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوا. تو میں اس لیے یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور جلدی بتا کر ختم کر دیتا ہوں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ کوفہ کے اندر ایک مسجد میں امامت کر رہے تھے، اور ایک آدمی آیا، اس نے مدینہ منورہ کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا. اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے، یعنی اس وقت خلیفہ بنے ہوئے تھے. تو اس وقت ایک آدمی آ کر کہنے لگا کوفہ سے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے. اس نے کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے. حالانکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نماز سیکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز سیکھی ہے. اللہ کے رسول نے ان کو نماز سکھایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز سیکھے ہیں. اب یہ حرامی قسم کا انسان آ کر کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتا ہے. اب کوفہ سے مدینہ کی طرف آیا آدمی آ کر کہہ رہا ہے. تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دو صحابہ کو متعین کیا. دو صحابہ کو کہا کہ بھئی تم جا کر کے دیکھو کہ بھئی واقعتاً جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں جو یہ آدمی کوفہ سے آ کر کہہ رہا ہے کہ ان کو نماز پڑھانے کا نہیں آتا، یہ اچھے رویے والے نہیں، انصاف نہیں کرتے، عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتے. تو اس لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے تشویش کے لیے حضرت عمر خطاب محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ، ان دو صحابہ کو کہا کہ تم جا کر کے واقعے کی تحقیق کرو کہ واقعتاً یہ بات صحیح ہے غلط ہے. تو حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ یہ دونوں مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے کہ جا کر ہم تحقیق کریں گے. کیونکہ ایک آدمی جو آ کر کہا کہ بھئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے اور یہ امانت دار نہیں ہے اور الیاذ باللہ خیانت دار، اس طرح کے الفاظ اس نے کہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کو کوفہ بھیجا کہ جا کر تم تحقیق کرو. تو وہ مدینہ منورہ سے جیسے ہی باہر نکلے تو جیسے کوفہ کے قریب پہنچے تو ایک دیہات میں گئے. جا کر ان سے پوچھا کہ بھئی تم سعد بن ابی وقاص کو کیا طریقے سے تم ان کو پاتے ہو؟ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا ہم بہت بڑے امانت دار جانتے ہیں، بڑے امین ہیں، بہت اچھے سچے پکے مسلمان ہیں، بہت اچھے انسان. ہر آدمی ایسے ہی ان کی تعریف کرتا گیا یہاں تک کہ وہ دونوں صحابی سنتے سنتے کوفہ پہنچے، جس مسجد میں حضرت سعد بن ابی وقاص امامت کر رہے تھے اس مسجد میں وہ وہاں تک پہنچے. تو بعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ان کو کہا کہ بھی ہمیں کوفہ سے یہ بات پہنچی ہے، تو لہٰذا حضرت عمر بن خطاب نے ہمیں اس بات کی تشویش کے لیے بھیجا ہے، اس بات کی تحقیق کے لیے بھیجا ہے، تو ہم اس بات کو تحقیق کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے سارے مجمع کو جوڑے، سارے مجمع کے سامنے بات کو رکھا، کہا کہ بھئی کس نے آ کر مدینہ میں اس طرح کہا؟ تو ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایسے ہیں. اسامہ ابن قتادہ آدمی کا نام تھا. تو اسامہ ابن قتادہ اٹھ کر کہا کہ بھئی میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ایسے نماز پڑھانے نہیں آتا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ایسی تو بات نہیں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص تو اللہ کے رسول سے نماز سیکھ کر آئے ہیں اور ایسے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو وہ غلیظ قسم کا جو انسان تھا جس کا نام میں نے بتایا اسامہ ابن قتادہ، وہ کمینہ قسم حرامی انسان اٹھا کہنے لگا اگر تم سعد بن ابی وقاص کو یہاں سے معزول نہیں کیے، یہاں سے ان کو یہاں نہیں اٹھائے تو میں بہت شور شرابہ کروں گا، یہاں قتل و غارت شروع ہوگی، ہم اس طرح وغیرہ وغیرہ کریں گے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو حضرت بڑے روئے، بڑا افسوس کیا انہوں نے، کیا ہوا میرے ساتھ، اس طرح کا معاملہ ہو گیا. تو وہ بزرگ تھے اللہ والے. تو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ بھئی علماء کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو آپ کا امام ہوتا ہے. تو امام کے ساتھ بدسلوکی کا اللہ کا واسطہ معاملہ نہ کرو. علماء اگر چاہے تو امامت بھی کر رہے تو ان کی بھی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اور جو عالم دین امامت نہ بھی کر رہا ہو تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے. مکتب پڑھا رہا ہوں، مکتب نہ بھی پڑھا ہے، اگر وہ کسی جگہ بزنس کر رہا ہے یعنی تو تجارت بھی کر رہا ہے تو اس کی بھی ہمیں ادب کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس تاجر کو انبیاء کے ساتھ اٹھائیں گے، انبیاء کے صف میں کھڑا کریں گے اس کو. تو تجارت کر رہا ہے تو اگر کوئی عالم حافظ کوئی بھی کیوں نہ ہو تو ہم اس کا ادب احترام کریں، ہم اس کو نازب الفاظ نہ کہیں. کوئی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ حضرت فلاں مولوی صاحب ہیں وہ تجارت میں گھسے ہیں، یہ کیا ایسا یہ کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ بھی دیکھیے وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ تجارت کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے،
اب وہ تجارت میں لگے تو بہت اچھی بات ہے، وہ تجارت کو صحیح طریقے سے پوری کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے کتاب البیوع ہمیں ہدایہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے. تو بہرحال تو اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اس وقت نکل رہے تھے تو انہوں نے جو اسامہ ابن قتادہ جو آدمی جو حرامی قسم کا انسان تھا، تو اس وقت انہوں نے نکلتے ہوئے اس کے لیے بدعا کی. بدعا کی کیا بدعا کی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرا اللہ تعالیٰ وہ آدمی کے لیے انہوں نے بدعا کی، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں ہے اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبی کر. کیونکہ اکثر بیشتر ہمیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کمیٹی کے قسم کے لوگ جو محلے کے اندر حرامی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، وہ یہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے لیے جو بدعا کی، یہ قیامت تک یہ جملہ ہے. اور علماء سے جو بغض رکھنے والا یہی چیز کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ یہ جو میرا آدمی جو حقیقت میں ویسا نہیں ہوں میں، اس نے مجھ پر جھوٹی بات بنی ہے، جھوٹا ہے، اور یہ نام و نمود کی خواہش میں اپنی شان جتانے کے لیے، اپنی واہ واہ جتانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی واہ بتانے کے لیے، دیکھو ہمارے امام صاحب کو ہم نے کیسے ڈرا کر رکھا، کیسے یہ رکھا ہے، ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں. تو خواہش و نام و نمود کے لیے اٹھا ہے تو اس کی عمر کو تو لمبی کر. کیوں لمبی کر؟ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ کہا کہ اللہ اس کی عمر کو لمبی کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر، اور اس کی فتنوں میں اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر. کتنی خطرناک بدعا حضرت نے دی ہے. تو وقت اس وقت گزرتا گیا، وقت لمبا ہوتا گیا، گزرتا گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص دونوں کو وہاں سے مسجد سے معزول کر دیا گیا، کوفہ سے آپ مدینہ واپس آ گئے. تو اس کے بعد مورخین نے خود لکھا ہے کہ جو اسامہ ابن قتادہ جو حرامی قسم کا انسان تھا، اس آدمی کو دیکھا گیا کہ بھی اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی. آنکھوں پر اس کے بل جو اوپر کی پلکیں ہیں اور وہ آنکھ کے اوپر جو پردہ ہے وہ آنکھوں کے نیچے آ گیا تھا. اب یہ گلی میں کھڑے ہو کر مانگتا تھا، یہ بڑا مالدار قسم کا انسان تھا، یہ مانگتا تھا گلی میں کھڑ گئے، اور جو بھی آتا تو فقیر مانگتا، اور جو کوئی عورت لڑکی یا کوئی گزرتی تو پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھ کر اس کو چھیڑتا، اور جانے والے اس کو مار کر جاتے، چپل سے مار کر جاتے. اللہ اس کو اتنا ذلیل کیا، اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو کیوں اس طرح لڑکیوں کو چھیڑتا ہے. تو بعد میں وہ جو کمینہ قسم کا انسان تھا، جس کا جیسے میں نے بتایا کہ ابھی وہ کمینہ قسم کا انسان وہ یہ کہتا ہے، جس کا میں نے نام بتایا آپ کو، اسامہ ابن قتادہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو وہ اسامہ ابن قتادہ کو اللہ نے ایسی عذاب میں مبتلا کیا اس کو، تو جو بھی لڑکی جاتی تو اس چپل سے مار کھاتا. تو بعد میں وہ آدمی خود کہتا کہ مجھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مجھے بدعا کی ہے جس کی وجہ سے میں بھگت رہا ہوں. تو وہ بہت روتا. تو کیا کر سکیں؟ تو بہرحال میں ان لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ جو مسجد کے عالم دین ہیں، امام ہیں، ان کی قدر کرو اللہ کا واسطہ دے کر کے. اس لیے ہمارے بزرگ کی میں ایک کتاب میں پڑھا کہ کہا کہ بھئی جو آدمی علماء کی ناقدری کرتا ہے، جا کر اس کی قبروں کے اندر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتے ہیں. کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہتے ہیں کہ چور مولیاں ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، چور مولی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسوں میں. بے وقوفوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے پیسوں سے نہیں پل رہے ہو، تمہارے پیسوں سے نہیں پل رہے ہو. اللہ تمہیں دیا ہے، وہ خدمت میں لگے، اللہ ان کو کھلا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں کہ بھئی آپ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بھئی یہ ہمارے غلام ہیں، جو چاہے ہم استعمال کریں، جیسا چاہے ہم استعمال کریں. مسجدوں کے بعد مسجدوں کو میں نے دیکھتا ہوں کہ مسجد کے امام گئے آ رہے اس طرح اور جا رہے. یہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں بھئی؟ کیا استعمال کر رہے ہیں آپ اس طرح الفاظ؟ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنی دنیا آخرت تو برباد نہ کرو. اور ایک بات ذہن میں رکھو، جو آدمی علماء کی ناقدری کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں سے علماء کو اٹھا لیتے ہیں. اللہ اس کی نسلوں میں علماء کو پیدا نہیں کرتے. اگر عالم دین اگر غلطی سے بھی اگر بن گیا اس کے خاندان میں، تو جو کام اللہ لینا چاہیے اس کو نہیں لیتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں بہت احتیاط سے جملہ استعمال کر رہا ہوں. اگر اس کے خاندان میں اگر کوئی عالم دین بن بھی گیا تو جو کام لینا چاہیے اللہ نہیں لیتے، تو نسلیں تو ان کی بدوا لگتی ہے. تو اس لیے علماء کی قدر کرو. ایک ہمارے محلے کے اندر اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا. ایک مفتی صاحب جمعہ کے بیان کے اندر 12 ربیع الاول کے سلسلے میں ایک بات کہی تھی. یہ بھی کہا کہ اس طرح کرنا گناہ ہے، الفاظ استعمال کیے ہیں. آپ ضروری تھا کہ آپ جا کر ان کے سامنے بیٹھ کر اصلاح کرتے ہیں. آپ حضرت اس طرح کے الفاظ نہ کہیں، آپ الفاظ کو استعمال نہ کریں، وہ رجوع کر لیتے. لیکن سوشل میڈیا کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں حرامی کہا ہے اور وہ ہمیں ہرڑا کہا ہے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہا.
تو کوئی ایک غلیظ قسم کا انسان اٹھا، اس نے کہا کہ اگر آپ ہمیں ہجڑا سمجھتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے بولتے ہوئے میں مفتی مولوی صاحب، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے بولتے ہوئے. تو اس غلیظ قسم کا انسان یہ کہا کہ اگر آپ لوگ ہمیں ہجڑا سمجھتے ہیں تو آپ اپنی بیوی بچوں کو میرے پاس بھیج دو. بڑا افسوس ہوا دیکھ کر کے مجھے، بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر ایسے لوگوں کو حرکتیں دیکھ کر کے. میں آگے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اگر وہ مولانا کی دل سے بدوا نکل چکی ہے تو تیرے نسل کے اندر تیری نسلیں جو بھگتیں گی وہ تجھے قیامت تک تیرے لیے بدوا کرتی رہیں گی. اللہ اس نے جو کیا، اللہ اس کو عذاب دے، اس کو تیرے عذاب کے لیے تیری نسل اس کے لیے بدوا کرے گی. اس لیے بھائی علماء کی قدردانی کرو. اگر کوئی عالم دین سے غلطی نظر آئے تو اس کی انفرادی اصلاح کرو. آپ جاؤ بیٹھو مولانا اس طرح سے ہم نے آپ سے بات سنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ، یہ انسان ہے بھائی، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی تو نہیں ہے، نبی سے اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کی حفاظت کر دے. انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، فرشتے تو نہیں ہیں جو معصوم ہو. بھئی غلطی ہو گئی تو آپ انفرادی بلائیں کہ مولانا اس طرح کی بات ہو گئی، آپ یہ جملہ نہ کہتے تو ٹھیک تھا، تو وہ اپنی اصلاح کر لیں گے. اگر کسی عالم دین کے دل سے بدوا نکل گئی تو دیکھو اللہ نے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک چھوٹے سے جو ان کو تکلیف ہوئی ہے بدوا دیے ہیں تو اس کی نسلیں آج یاد رکھی. قیامت تک اس کا نام یاد رکھ گیا کہ یہ حرامی قسم کا انسان جو ایک صحابی رسول امام پر اس نے انگلیاں اٹھائی. تو بہرحال اللہ ہم تمام مسلمانوں کو مسجد کی انتظامیہ میں جو لوگ ہیں اللہ ان کو صحیح توفیق نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے. مسجد کے انتظامیہ جو لوگ ہیں ان کو میں ایک بات یہ کہتا ہوں، مسجد کے انتظامیہ والوں کو اپنے علماء کی، اپنے حفاظ کی قدر کرو، اپنے امام کی قدر کرو. تم تو یہ سمجھتے ہو کہ میری باپ دادا کی جاگیر ہے کہ مسجد کا میں مصلی ہوں، ممبر ہوں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بعید نہیں. آج تو ہے تو کل دوسرا بنے گا. اللہ کے نزدیک کوئی بعید نہیں ہے. ایک امام کی اگر بدوا نکل گئی تو تیری نسلیں برباد ہو سکتی ہیں، نسلیں برباد ہو جائیں گی، تیری نسلیں ختم ہو جائیں گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے جو لوگ مسجد کی کمیٹیوں میں ہیں ان کے لیے بھی میں یہی بات کہتا ہوں کہ وہ مسجد کے اماموں کی قدر کریں. ایک مسجد کی میں کمیٹی کے سیکریٹری کو دیکھا تو وہ مسجد کے حافظ مؤذن صاحب کو آ کر کہہ رہا ہے، مسجد میں آ کر وہ اس طرح فرش گھسا کہ مؤذن صاحب ادھر آؤ، دیکھو فرش کس طرح گندا ہے. کیا رکھا تم نے سمجھ؟ ان لوگوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج تو غلامی، جو اللہ نے تجھے مسجد کا جو ممبر بنایا ہے تو شکر ادا کر اللہ کا، اللہ نے تجھے مقام دیا ہے. کوئی بعید نہیں ہے کہ تو آج یہ مقام پر جو ہے اللہ کی آزمائش ہے. یہ اللہ کسی کو عہدیداری پر آزماتے ہیں، کسی کو اللہ ذلیل کر کے اللہ کی آزمائش ہے. اگر تھوڑی سی بھی ان کے دل سے بدوا نکل گئی تو تیری نسلیں برباد ہو جائیں گی. بہت باتیں تو بہت ساری ہیں، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھی علماء کی قدردانی کرو، علماء کی ناقدری نہ کرو. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اور علماء کے پیچھے غیبتیں نہ کرو، یا ایسے ہیں یا ایسے ہیں ایسے ہیں، ان کی غیبتیں اللہ کا واسطہ نہ کرو. اور جو دین کی خدمتیں کر رہے ہیں، جو عالم دین نہیں، جو تبلیغ میں لگے، ان سے بھی میں ایک درخواست یہ کرتا ہوں، آپ علماء کی قدردانی کریں، ناقدری نہ کریں. اگر کوئی عالم جماعت کام میں نہ لگا ہو تو اس عالم کو آپ برا نہ کہیں، اس عالم کو نازیبہ الفاظ نہ کہیں. اس کی راتوں کی عبادتیں تمہاری دن بھر کی محنتوں کے برابر نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کے رات کا سونا اور تمہارا رات دن محنتیں کرنا اس کے سونے کے برابر نہیں ہے. تو اس لیے جو موجود ہیں ان کے علماء کی قدردانی کرو. ایک ایک کرتے ہوئے علماء ہمارے جا رہے ہیں، دعا کرو کہ اللہ ان علماء کو باقی رکھے. اللہ ان کے علم سے ساری دنیا کو، ان کے علم کی برکت سے اللہ ساری دنیا میں برکت نازل فرمائے. ان کے علم کی برکت سے اللہ ہمیں بھی دنیا آخرت میں کامیابی کے فیصلے فرمائے. اللہ ان علماء کی قدردانی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین ثم آمین.